بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جب دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کیں۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حق کے راستے میں مشکلات اور آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ان تمام واقعات میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نبی کریم کے حوصلے نے حق کے غلبے کو یقینی بنایا۔ ذیل میں 10 اہم قاتلانہ حملوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ 1 دار ندو کی سازش۔ قریش کے سرداروں نے دار ندو میں ایک اجلاس بلایا اور مشورہ کیا کہ نبی کریم کو کیسے قتل کیا جائے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب کیا جائے جو بیک وقت اب پر حملہ کرے تاکہ کسی ایک قبیلے پر خون کا بدلہ نہ آئے۔ لیکن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اس سازش سے آگاہ کیا اور رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر ہجرت کر گئے۔ 2 غار ثور کا محاصرہ۔ ہجرت کے دوران کفار مکہ نے نبی کریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا اور غار ثور تک پہنچ گئے۔ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا اور کبوتروں کا گھونسلہ دیکھ کر وہ واپس لوٹ گئے اور اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ 3 ابو جہل کی کوشش۔ ابو جہل نے ایک روز کعبہ میں نماز کے دوران نبی کریم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اچانک خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اور محمد کے درمیان ایک بڑی خندق ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے۔ 4 طائف کا واقعہ۔ نبی کریم نے طائف میں قریش کے ظلم سے بچنے کے لیے پناہ اور دعوت اسلام دی، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا، لیکن اپنے ان کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے دعا فرمائی۔ 5 خیبر کی ہودن کی زہر دینے کی کوشش۔ خیبر کی فتح کے بعد ایک ہودن زینب بنت الحارث نے نبی کریم کے لیے زہر آلود گوشت تیار کیا۔ اللہ کے فضل سے آپ کو کھانے کے دوران زہر کی موجودگی کا علم ہوا، لیکن اس زہر کا اثر بعد میں آپ کی صحت پر ظاہر ہوا۔ 6 ابن قمیہ کا حملہ۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد کے دوران کفار کا ایک سپاہی ابن قمیہ نبی کریم کو شہید کرنے کی نیت سے آگے بڑھا اور پتھر پھینک کر آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خون بہنے لگا، لیکن اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ 7 قریش کا اجتماعی حملہ۔ کفار مکہ نے کئی مرتبہ اجتماعی طور پر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، خصوصاً جب آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کی مدد سے ہر بار آپ محفوظ رہے۔ 8 غزوہ خندق کا واقعہ۔ غزوہ خندق کے دوران کفار نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور نبی کریم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ 9 مسجد میں گلا دبانے کی کوشش۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے مسجد حرام میں نبی کریم کے گلے پر کپڑا ڈال کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مداخلت کر کے آپ کو بچا لیا۔ 10 حنین کی جنگ میں گھات۔ جنگ حنین کے دوران دشمنوں نے آپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو ہر وار سے محفوظ رکھا اور دشمنوں کو شکست دی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم اللہ کے خاص حفاظت میں تھے۔ دشمنوں کی ہر سازش ناکام ہوئی اور حق کا بول بالا ہوا۔ ان واقعات سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور استقامت کامیابی کا راستہ ہے۔